بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آج کی گفتگو صفا مروہ کی سعی اور اس کے احکامات کے بیان میں ہے۔ صفا مروہ کی سعی کیسے کی جائے گی اور صفا مروہ کی سعی میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اور صفا اور مروہ کی سعی میں ہم کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، صفا اور مروہ کی جو سعی ہے یہ کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد میں کی جائے گی۔ اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کیا جائے، پورا طواف کر لیا جائے یا طواف کے اکثر چکر لگائے جائیں۔ اگر کسی شخص نے طواف سے پہلے سعی کی ہے تو اس بندے کی سعی ادا نہیں ہوگی، یا کسی نے طواف کے 3 چکر لگائے اور بعد میں صفا مروہ کی سعی شروع کر دی، اس بندے کی بھی سعی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سعی کے لیے حالت احرام کے اندر ہونا بھی ضروری ہے، بغیر احرام کے بھی سعی نہیں ہوگی اور بغیر طواف کے بھی سعی نہیں ہوگی۔ جب کعبۃ اللہ کا طواف مکمل ہو جائے، طواف کے مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کر لیے جائیں۔ نفلوں کے ادا کرنے کے بعد اب جو بندہ صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے صفا پر آنا چاہے تو سعی سے پہلے حجر اسود کا استلام کرے، حجر اسود کے پاس جائے اور اس کا استلام کرے۔ جس طواف کے بعد سعی ہے اس طواف کے بعد سعی سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا جائے گا، اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس طواف کے بعد حجر اسود کا استلام نہیں کیا جائے گا۔ حجر اسود کا استلام کرے اور باب صفا سے آئے، کسی اور دروازے سے بھی داخل ہو سکتا ہے لیکن باب صفا سے آنا یہ مستحب عمل ہے۔ باب صفا سے آئے، صفا پہاڑی پہ آ جائے اور صفا پہاڑی پہ آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ صفا پہ کھڑا ہو جائے اور صفا پر کھڑا ہو کر وہاں پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھے، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کو اٹھا کر منہ بے شک اس کا قبلے کی جانب ہو، لیکن قبلے کی جانب کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا نہ مانگے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر درود پاک پڑھے، ذکر کی کثرت کرے، درود شریف پڑھے اور کم از کم قرآن مجید کی 25 آیات تلاوت کرنے کی مقدار وہاں کھڑا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، دعا کرے۔ اب دعا مانگ کر اس کی سعی کا آغاز جو ہے وہ صفا سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ غلطی سے سعی کا آغاز صفا کی بجائے مروہ سے کر لیتا ہے اور وہ پہلا چکر مروہ سے لگا کر صفا پر آتا ہے تو اس کا یہ چکر شمار نہیں ہوگا۔ اب صفا پہ پہنچ گیا ہے، صفا سے دوبارہ نیت کر کے اب صفا پہاڑی سے اپنی سعی کا آغاز کرے۔ جب صفا سے سعی کا آغاز کرنا چاہے گا تو آغاز سے قبل اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیت کرے، دعا کرتے ہوئے سعی کی نیت کرے۔ کیسے کرے گا؟ اللہم انی ارید السعی بین صفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی نیت کرتا ہوں، اس کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے صفا اور مروہ کی سعی آسان فرما دے اور میری طرف سے صفا اور مروہ کی سعی کو قبول فرما لے۔ اب صفا پہاڑی سے چلے مروہ کی جانب، راستے میں 2 سبز میلے آتے ہیں جہاں پر اب گرین کلر کی لائٹیں آویزہ ہوتی ہیں،
لائٹیں لگی ہوتی ہیں، جہاں وہ لائٹیں آ جائیں وہاں سے مرد حضرات نے بھاگ کر اور دوڑ کر گزرنا ہے، اور خواتین اپنی نارمل چال جیسے چلتی ہیں ویسے چلتی جائیں گی، اور مرد حضرات وہاں سے بھاگ کر اور دوڑ کر گزریں گے، جاتے ہوئے بھی دوڑیں گے، واپسی پر آتے ہوئے بھی دوڑیں گے۔ صفا سے چکر شروع کیا ہے، مروہ پہ پہنچ جائیں تو مروہ پر ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اب مروہ پر جا کر بھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ایک بار استلام کریں، اللہ اکبر۔ پھر دوسرے چکر کے لیے مروہ سے صفا کی جانب روانہ ہو جائیں، مروہ پہ چکر ایک مکمل ہوگا، پھر مروہ سے واپس صفا پہ آ کے دوسرا چکر مکمل ہوگا، پھر مروہ پہ تیسرا چکر ہے، پھر صفا پر چوتھا چکر ہے، پھر مروہ پہ پانچواں چکر ہے، صفا پہ چھٹا چکر ہے، اور مروہ پہ ساتواں چکر ہے۔ یعنی صفا سے شروع کرے گا اور ساتویں چکر کا اختتام مروہ پر جا کر ہوگا۔ بعض لوگ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے جب چلتے ہیں تو نہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں نہ مروہ کے اوپر چڑھتے ہیں، وہ اپنا چکر جلدی سے پورا کرنے کے لیے نیچے سے ہی گزر جاتے ہیں۔ نہیں، یہ عمل غلط ہے۔ اگر صفا کی جانب آئے گا تو صفا پہ چڑھے، اور اگر مروہ کی جانب جا رہا ہے تو مروہ پہاڑی پر چڑھے، اس طرح سعی کرے اور 7 چکر اپنے مروہ پر جا کر مکمل کر لے۔ 7 چکروں کا اختتام اس کا مروہ پر ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ساتھ ذہن نشین رکھنی ہے، اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سعی کے لیے طواف کرنا شرط ہے، یا مکمل طواف ہو یا پھر اکثر طواف ہو، کم از کم 4 چکر۔ اور دوسری شرط ہے سعی کے لیے احرام کا بندھا ہونا، بغیر احرام کے آپ سعی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ جب 8ویں ذی الحجہ کو حجاج کرام حرم پاک سے حج کا احرام باندھ کر میدان منا کی جانب جاتے ہیں تو بعض حاجی وہ ہوتے ہیں جو 8 کو احرام باندھ کر نفلی طواف کی نیت کرتے ہیں۔ نفلی طواف کی نیت کر کے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے نفلی طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لی ہے تو پھر 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں کو یا 12ویں کو جب وہ میدان منا سے کعبۃ اللہ طواف زیارت کے لیے آئیں گے قربانی کے بعد، تو اب ان کے لیے صرف کعبۃ اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے 8ویں ذی الحجہ کو طواف کے بعد، نفلی طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں کی تو پھر جب وقوف عرفہ کے بعد میدان منا میں قربانی کرنے کے بعد جب وہ پلٹ کر مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ میں طواف زیارت کے لیے آئیں گے تو اب ان کو طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ جو سعی وقوف عرفہ سے قبل ہے اس سعی کے اندر احرام کا ہونا ضروری ہے، اور جو سعی صفا وقوف عرفہ کے بعد ادا کی جائے گی، یعنی طواف زیارت کے بعد جو سعی ہوگی اس سعی کے اندر احرام کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ احرام کھل چکا ہوگا۔ وہ سعی جو ہے وہ اپنے لباس میں، اپنے کپڑوں میں کرنا یہ سنت ہے۔ ایک بار پھر اس بات کو دہرا لیں، جو سعی وقوف سے پہلے، وقوف عرفہ سے پہلے کریں گے اس میں احرام کا ہونا شرط ہے۔ جو وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت کے بعد سعی کریں گے اس سعی کے اندر احرام کا ہونا شرط نہیں ہے، وہ سعی جو ہے اپنے لباس میں ادا کی جائے گی، اس وقت احرام کھل چکا ہوگا۔ اور اگلی بات یہ یاد رکھیں، اگر کسی بندے نے طواف کر لیا اور طواف کے بعد سعی نہیں کی، جا کر سیدھا اپنا سر منڈوا لیا، اس نے سمجھا تھا صرف طواف کرنے کے بعد سر منڈوانے کا نام ہی عمرہ ہے، طواف کے 7 چکر کیے، مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کیے اور باہر جا کے سر کا حلق کروا لیا، سر منڈوا لیا،
اب بعد میں معلوم ہوا کہ صفا مروہ کی سعی بھی طواف کے بعد واجب ہوتی ہے، سعی کرنا واجب ہے، یہ بعد میں معلوم ہوا۔ اب وہ بندہ بعد میں سعی کے لیے آ جاتا ہے، سعی کر لیتا ہے تو اس بندے کی سعی ادا ہو جائے گی۔ اس صورت میں بھی اس کی سعی طواف کے بعد میں ہی ہوئی ہے، طواف سے قبل سعی نہیں ہو سکتی، بغیر احرام کے سعی نہیں ہو سکتی۔ سر اس نے منڈوا لیا طواف کے بعد، اب بعد میں سعی کرتا ہے تو سعی ہو جائے گی، لیکن واجب ترک ہونے کی وجہ سے اس بندے پر دم لازم آ جائے گا، دم دینا لازم ہوگا، قربانی کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ سعی کے اندر طہارت شرط نہیں ہے، طواف کعبہ کے اندر طہارت شرط ہے، باوضو ہونا یہ شرط ہے، بغیر وضو کے طواف کعبہ کرنا حرام ہے، بغیر وضو کے طواف کعبہ جائز نہیں ہے، لیکن بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے صفا مروہ کی سعی کرنا جائز ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت حائضہ ہے یا کوئی نفاس والی عورت ہے، اگر وہ بھی صفا مروہ کی سعی کرنا چاہے تو صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے، اس لیے کہ صفا مروہ کی سعی میں طہارت شرط نہیں ہے۔ ہاں، حیض والی عورت کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، نفاس والی عورت کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، بغیر طہارت کے کوئی مرد و عورت، جنابت کی حالت میں کوئی مرد و عورت کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، لیکن ان حالات میں، ان کیفیات میں کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ سعی کے اندر طہارت شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری بات، سعی پیدل چل کر کی جائے، پیدل اپنے دم پر کی جائے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، بیمار ہے، جسم کے اندر کسی حصے میں تکلیف ہے، چل نہیں سکتا، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، مشقت ہے، اس صورت میں سواری پر، اور آج کی سواری کیا، ویل چیئر پہ وہ سعی کر لے۔ لیکن اگر معذور نہیں ہے، کوئی عذر اس کو درپیش نہیں آیا، کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، بالکل تندرست ہے، صحیح سالم ہے، تو اس صورت میں وہ صفا مروہ کی سعی پیدل چل کر کرے۔ اگر بغیر عذر کے، فقہا نے لکھا بغیر عذر کے صفا مروہ کی سعی اس نے سواری پر کر لی ہے تو اس صورت میں بھی اس بندے پر دم لازم ہو جائے گا۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد پھر اپنا سر منڈوائے اور اپنا احرام اتار دے، اس بندے کا عمرہ ادا ہو گیا ہے۔ یہ تھی صفا مروہ کی سعی اور اس کے مختصر مسائل اور